کیا عمران خان ملٹری جیل میں جانے والے ہیں؟ پی ٹی آئی پر نیا کریک ڈاؤن، رؤف حسن کے بعد انٹرنیشنل میڈیا کوآرڈینیٹر احمد جنجوعہ بھی گرفتار۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس وقت اس کی صورتحال کیا ہے۔ عمران خان نے ایک طرف تو تسلیم کر لیا کہ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کی کال انہوں نے دی تھی، اور اس کے بعد رؤف حسن صاحب گرفتار ہوئے۔ رؤف حسن صاحب جو ہیں ان کے جو ہے تانے بانے جو چلا رہے تھے سیل، اس کے کہیں اور جا کے مل رہے تھے۔ اسی طرح اب ایک اہم شخصیت جو ہے پی ٹی آئی کی، وہ انٹرنیشنل میڈیا کوآرڈینیٹر تھے احمد وقاص جنجوعہ صاحب۔ یہ ان کو چند دن پہلے گرفتار کیا گیا، لیکن آج ان کو جو ہے نا وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ وہاں جب ان کو پیش کیا گیا اور ان پر جو الزام لگائے گئے وہ بڑے ہی بھیانک تھے۔ ایک تو ان پر الزام ہے کہ ان کے پاس غیر قانونی کلاشن کوف اور بارودی مواد موجود تھا، اور دوسرا جو ہے وہ انہوں نے جو اکاؤنٹ وہ یوز کیے ہیں سوشل میڈیا پہ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت، وہ غیر قانونی ہے۔ احمد وقاص جنجوعہ کو پیکا آرڈیننس جو ہے پیکا اس کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کے درمیان اور رؤف حسن کے درمیان کیا تعلق ہے، اس کو کھوج کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس وقت پولیس جو ہے نا۔ آج جب ان کو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تو ان کے وکیل جو ہے وہ ہادی علی صاحب جو ہیں، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ احمد وقاص جنجوعہ صاحب تو کئی دنوں سے جو ہے وہ ریاست کی کسٹڈی میں ہیں۔ وہ آج نہیں گرفتار ہوئے، وہ کئی دنوں سے آلریڈی ریاست کی کسٹڈی میں ہیں۔ تو اب ریاستی ادارے جو ہیں یا ایف آئی اے جو ہے وہ عدالت سے کس چیز کا جو ہے وہ جو ہے جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ مانگ رہا ہے۔ یاد رہے کہ جو ایف آئی اے ہے اس نے 10 دن کا ریمانڈ مانگا تھا، تو لیکن جو جوڈیشل مجسٹریٹ تھے اسلام آباد کے، انہوں نے صرف 2 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ ایف آئی اے کو دیا ہے۔ اب ایف آئی اے جو ہے وہ تفتیش کرے گا کہ ان پر جو سائبر کرائم کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں یا جو دہشت گردی ایکٹ کے تحت ناجائز اسلحہ یعنی بارودی مواد اور کلاشن کوف رکھنے کے الزامات ہیں، وہ ان میں کتنی صداقت ہے یا اس کے کیا ثبوت ہیں ایف آئی اے کے پاس یا پروسیکیوشن کے پاس۔ اب جب اس کے پروسیکیوٹر ہیں ایف آئی اے کے، اس کے جو عامر شیخ صاحب ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جناب اس پر جو مقدمہ درج کیا گیا ہے جنجوعہ صاحب پر، وہ انتہائی سنگین نوعیت کا مقدمہ ہے، وہ سائبر کرائم کے تحت اس کے خلاف تفتیش کرنی ہے، اور انسداد دہشت گردی جو ہے ایکٹ اس کے تحت ان سے تفتیش کرنا مقصود ہے۔ تو یہ ایک طرح سے رؤف حسن صاحب کے بعد اب احمد وقاص جنجوعہ کا گرفتار ہو جانا اس بات کی علامت نظر آ رہا ہے کہ ایک نیا کریک ڈاؤن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف شروع ہو چکا ہے، کہ جس طرح سوشل میڈیا کو بین کیا گیا، سوشل میڈیا کو یعنی کہ فائر وال لگا کر فلٹر لگایا گیا، اور پھر ایسے اکاؤنٹ جن سے حکومت کے خلاف یا ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے وہ مہم چلائی جا رہی تھی، ہر اس بندے کو گرفتار آنے والے وقت میں کر لیا جائے گا جو اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوگا، اب وہ جو پی ٹی آئی کا ہو یا کسی بھی جماعت کا ہو۔ اب آتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف، کیا عمران خان ملٹری جیل میں جانے والے ہیں؟ یہ باتیں پچھلے کئی دنوں سے گردش میں ہیں۔ آج وفاقی دارالحکومت سے یہ خبریں آئی ہیں کہ اس بارے میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ عمران خان نے ایک تو جی ایچ کیو پر احتجاج کی کال کا جو اعتراف کیا تھا کہ میں نے کال دی تھی، اب انہوں نے جو فوجی چھاؤنیوں کے باہر احتجاج ہوا 9 مئی کو، اور اس پر بھی انہوں نے جو ہے وہ بیان دے دیا ہے کہ جی ہاں فوجی چھاؤنیوں پر کے اندر بھی احتجاج کی کال میں نے دی تھی، لیکن وہ احتجاج کی کال تھی، وہ مار دھاڑ کی کال نہیں تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر یہ عزم دہرایا ہے کہ پی ٹی آئی نے وہ مار دھاڑ نہیں کی، کیونکہ وہ جو انہوں کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ پی ٹی آئی کے نے صرف احتجاج کیا، جبکہ انہوں نے پلان بنا لیا تھا کہ اس احتجاج کو کیا رنگ دینا ہے۔
اب عمران خان اس بات میں کتنے سچے ہیں کتنے جھوٹے ہیں یہ تو جو ایک پراپر شفاف تفتیش ہو وہی بتا سکتی ہے، لیکن اب اس کے ساتھ ہی آج کے جو ہے وہ مقدمت کی کارروائی آگے بڑھے گی جو عمران خان اور بشرا بی بی پر قائم ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ جو ہے نا اس کی بھی اب پیش رفت اس کی آگے بڑھ گئی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے ان حالات میں جو عمران خان نے اعترافی بیان دیے ہیں چیزیں کہ اب یہ چیزیں اس کی چیز کی تیاری اس امر کی تیاری شروع ہو گئی ہے کہ عمران خان کو کس گراؤنڈ پر ملٹری جیل میں منتقل کرنا ہے۔ تو میں بھی آنے والے دلوں میں عمران خان جو ہے وہ کو ملٹری جیل میں منتقل کر دیا جائے اور ان کا ملٹری عدالت میں ٹرائل ہو، کیونکہ یہ دونوں جو چیزیں ہیں سنگین نوعیت کی ہیں کہ جب آپ نے جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کیا، پرتشدد احتجاج کیا، اسی طرح فوجی چھاؤنیوں میں گھس کر جو ہے وہ آپ نے احتجاج کیا، اور جو فوجی عمارتیں تھیں یا اس طرح کی اور چیزیں تھیں ان کو آپ نے نشانہ بنایا، توڑ پھوڑ اور جو ہے وہ آگ لگا دی گئی۔ تو یہ انتہائی سنگین نوعیت کے مقدمات ہیں جو آنے والے وقت میں عمران خان کو فیس کرنے ہوں گے، اور پھر انہی پر ہو سکتا ہے کہ ان کا ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل ہو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔